اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یخفی نہیں کوئی چیز چھپی ہوئی علیہ اس ذات سے اس سے شیء کوئی چیز اللہ سے یہ یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، مخفی نہیں ہے۔ فی الارض جو زمین میں ہے، ولا فی السماء اور نہ ہی کوئی چیز جو آسمانوں میں ہے۔ جو 7 آسمانوں میں کوئی بھی مخلوق ہے، کوئی چیز ہے، وہ سب کی سب اللہ کی ذات جانتی ہے اس کو، اور اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور زمین کے اندر اور زمین کی تہہ کے اندر بھی جو مخلوقات ہیں، جو چیز ہیں، وہ سب کی سب میرے رب کے علم میں۔ یہ اللہ کے لامحدود علم کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس ذات کا علم لامحدود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی اللہ ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ یُصَوِّرُکُم جو صورتیں بناتا ہے، مصوری کرتا ہے، فی الارحام ماں کے پیٹ میں، کیف یشاء جیسے چاہتا ہے۔ اللہ ہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر، آگے آئے گے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کو، کہ 3 پردوں کے اندر انسان کی شکل و صورت کو بناتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو انسان کو پیدا فرماتا ہے اپنے مادر رحم میں، کہ اس کی تخلیق اور جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ لڑکا چاہتا ہے، وہ لڑکی چاہتا ہے، جیسی شکل جو صورت بنانا چاہتا ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے، میرا رب ہی اس کو کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کوئی بھی ہے جس میں انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ اللہ کی تخلیق بے مثال تخلیق ہے۔ کوئی اور تخلیق کرنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ ہر چیز کا خالق، ہر مخلوق کا خالق اللہ کی ذات ہے، اور وہ جیسے چاہتا ہے تیری شکل اے انسان ماں کے پیٹ میں وہ خود بناتا ہے۔ کیسی تخلیق ہوتی ہے آج تو دنیا میں، اگر وہ ایمبریالوجی سبجیکٹ کو دیکھیں، ان کی ویڈیوز اور پڑھیں، تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور خود سائنسدان بھی وہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ جرمز مرد کے اور عورت کے آپس میں ملتے ہیں تو ان کا جو ملاپ ہوتا ہے، ان لاکھوں کروڑوں جرم میں سے وہ ایک جیسے جو ہوتے ہیں وہ آپس میں میچ کرتے ہیں، اور یہ تقریباً 30 ہزار کے قریب ہوتے ہیں، ایک ہی خصوصیات والے وہ میچ کرتے ہیں تو ابتدا ہوتی ہے۔ اگر دنیا کے اندر ان 30 ہزار کی انسان کوشش کرے میچنگ کے لیے تو اس کو سالوں سال لگ سکتے ہیں، اور اس میں ہزاروں سینکڑوں آدمی جو ہے وہ دن رات کام کریں، لیکن اللہ کی ذات مادر رحم میں وہ کام چند دنوں میں کر دیتی ہے۔ یہ خود لوگ ماننے پہ مجبور ہیں، یہ اللہ نے علم عطا فرما دیے اتنا زیادہ۔ لا الہ الا ہو، تو یہ وہ ذات کہ جو جس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے آسمانوں میں اور زمین کا، ہر راز اس کے سامنے، ہر مخلوق ان کے سامنے، سب کی بولی جانتا ہے، سب کی ضروریات کو جانتا ہے، سب کے ٹھکانوں کو جانتا ہے، اور ان کو رزق دے رہا ہے وہ۔ اور جو ماں کے اندر اے انسان تجھے پیدا کرتا ہے، تیری تو اس میں کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے، سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے۔ اگر انسان کی کنٹریبیوشن ہوتی اس میں تو کیا دنیا میں کوئی بانجھ رہتا؟ کسی کے بچے نہ ہوتے؟ یا وہ جو چاہتا ہے ایسے نہ کرتا؟ بیٹے اگر پسند ہے تو بیٹے ہی اس کے پیدا ہوتے جاتے، اگر بیٹیاں پسند ہے تو بیٹیاں پیدا ہوتی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ میرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آگے بڑی تفصیل سے آئیں گے، ان 2 صورتوں کو آگے ایک ایک جو حکم ہے وہ کھول کھول کے اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے اپنے اس کلام میں۔ لا الہ الا ہو،
وہی ذات ہے جس کے پاس سارا علم ہے، علم کل اس کے پاس ہے، اور وہی ہے جو خالق ہے ہر چیز کا، اور سب سے باریک چیز اور جو سب سے عظیم چیز ہے اشرف المخلوقات ہے، اس کا بھی خالق وہی ہے، اور جو عام چیز ہے اس کا بھی خالق وہی ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ ایسی ہی ہستی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہستی عبادت کے لائق ہو نہیں سکتی جس کو ہم اپنا خالق، رازق، مالک مانیں۔ هو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، غالب ہے، اور اس کے ہر حکم میں حکمت ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، بے مقصد کوئی کام اس کا نہیں ہے، سب کام اس کے حکمت سے بھرپور ہیں۔ یہ ہے اللہ عبادت کے لائق۔ هو الذی، وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے، انزلہ، اتاری، الیکا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اوپر، اور الیکا اگر امت کی بات کریں گے تو امت کی طرف، ہمارے لیے اللہ نے قرآن اتارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ مبارک سے، آپ کے قلب اطہر پہ اترا، آپ پر اترا اور ہماری طرف اترا۔ الکتابہ، یہ ایک خاص کتاب ہے، منہ، اس میں، آیات محکماتن، اس میں کچھ ایسی آیات ہیں، اس میں ایسی آیات ہیں، منہم، اس میں سے آیات ہیں، محکماتن، جو کہ پختہ ہیں، محکم ہیں، یعنی جن کا مفہوم اور معنی انسان کے لیے بالکل واضح ہے، اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو سمجھنے کے لیے، جیسے وہ پڑھتا ہے، جتنا اللہ نے انسانی عقل لیول اس کو دیا ہوا ہے اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اس کی آیات محکم ہیں، پختہ ہیں، جن کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ ان آیات کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جیسے حلال اور حرام بالکل واضح ہے، فرائض بالکل واضح ہیں، کس چیز کو کرنے کا حکم ہے بالکل واضح ہے، کس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ بالکل واضح طور پہ کہا گیا ہے۔ قرآن بار بار آد ہے، کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے، نماز تمہارے اوپر، کتبہ کتنی چیزیں ہیں، اسی طریقے سے اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو سارے کے سارے سب وہ چیزیں جو بالکل انسان پہ واضح ہیں وہ اس کتاب میں ہیں۔ آیات محکمات ان کو کہتے ہیں، ہننا، یہ محکم باتیں ہیں، یہ جو بالکل پختہ اور واضح باتیں ہیں، الکتاب، یہ کتاب کی بنیاد ہیں، کتاب کی جڑ ہے۔ کہتے ہیں ماں کو، جس سے آگے جنم لیتی ہیں اس کی اولادیں، اس کی شاخیں، یہ کتاب کی جڑ ہیں، یہ کتاب کی ماں ہیں۔ وَأُخَارُ، اور دوسری متشابہات، اس کے اندر متشابہات بھی ہیں۔ یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا امتحان ہے انسان کے اوپر، کہ اللہ نے اس کے اندر محکمات بھی رکھ دیے اور ساتھ ہی متشابہات بھی۔ اللہ چاہتا تو نہ متشابہات رکھتا، ہر چیز محکمات کر دیتا، نہیں۔ یہ انسان کی آزمائش ہے، جیسے دنیا میں ہر چیز ہی انسان کی آزمائش ہے، یہ بھی انسان کی آزمائش ہے کہ انسان محکمات کی طرف جاتا ہے، ان کے اوپر عمل کرتا ہے، یا اپنی زندگی کو بے مقصد بنا کے تو وہ متشابہات کے معنی تلاش کرتا رہتا ہے، کہ بس وہ اس کے معنی مطالب آتے ہیں کہ ایسے آپ کو پڑھنے کو اور سننے کو ملیں گے جہاں پہ متشابہات کی طرف لوگ جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے اس علم کو کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے وہ علم حاصل کر لیا ہے، یا وہ بات آپ کو بتا رہے ہیں جو اور کوئی نہیں بتا سکے گا۔ تو اس کے اندر یہ امتحان ہے، تو ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ محکمات پہ جانا ہے۔ آگے اللہ اور اس کو کھول کھول کے بیان فرما رہے ہیں اسی آیت میں، فَأَمَّا الَّذِينَ، تو پس وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں ہے، زیغن، ٹیڑھا پن، جن کا دل اپنے رب کے اس حکم پہ جمتا نہیں ہے، اور ان کے دلوں میں کچھ اور بھی باتیں آتی ہیں، اپنی بڑائی کی باتیں آتی ہیں، اپنے علم کی باتیں آتی ہیں، یا نعوذ باللہ وہ دین کے خلاف کچھ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں یہ کمی ہے، یہ کجی ہے، یہ ٹیڑھا پن ہے، یہ کمزوری ہے، جن کے قلوب زیغ ہیں، جن کے قلوب ٹیڑھے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ، تو پس وہ پیروی کرتے ہیں، مَا تَشَابَهُ، ان متشابہات کا، وہ بجائے محکمات پہ عمل کرنے کے اور اپنی زندگی آسان کرنے کے لیے، آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے، وہ بجائے محکمات پہ وہ متشابہات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اب متشابہات کون سی آیات ہیں؟ متشابہات
اللہ کی ذات کے بارے میں جو آیات آتی ہیں وہ متشابہات کے بارے میں، یعنی ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اللہ کا چہرہ، اب انسان کے تصور میں نہیں آ سکتا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اللہ کی ذات عرش پہ استوا ہوئی، یہ انسان کے تصور سے باہر ہے کہ وہ رب کیسے استوا ہوا۔ استوا کا استوا ہی ترجمہ کرنے والوں نے بتا دیا کہ وہ اس کی اپنی شان ہے۔ اسی طریقے سے عالم برزخ قبر میں کیا ہے، ہمیں ایک اجمالی سا خاکہ دے گیا ہے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے، بس ہمارا ایمان ہے، ہمارے رب جو کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ان سے احادیث مبارک سے ہمیں پتہ چلتا ہے، بس ہمارے لیے کافی۔ اس سے آگے سمجھنے کی، پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ آخرت کیسی ہوگی، وہ دن کیسا ہوگا، اس کا بھی جو تصور ذہن میں آتا ہے، جنت کا تصور جو ذہن میں آتا ہے، دوزخ کا تصور جو ذہن میں آتا ہے، عالم ارواح میں جب اللہ نے روحیں پیدا کیں اور ان سے عہد لیا الست بربک قالوا بلا، انہوں نے کہا، وہ ہمارے ذہن میں کچھ نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری وہ متشابہات ہیں جن کے اوپر ایمان ہے ہمارا۔ جیسے آسمانوں کا ذکر، اللہ کہتے ہیں 7 آسمان بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ ایک آسمان دوسرے آسمان سے ایسی ہے کہ جیسے بہت بڑا میدان اور اس کے اندر ایک بال پڑی ہوئی، ایک سے دوسرے آسمان کی طرف اتنے بڑے اور اتنے زیادہ وسیع ہیں۔ یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ ساری اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ متشابہات میں سے ہیں، تو جن کے دلوں میں کوئی ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ ان متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، ان کی طرف جاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، ابتغاء الفتنۃ، اور وہ اس سے فتنہ چاہتے ہیں کہ لوگ اسی بحث میں پڑے رہیں، لوگ انہی چیزوں کے پیچھے پڑے رہیں، بجائے اس کے کہ وہ فرائض پہ عمل کریں، حرام حلال کو سمجھیں، کہاں سے کمانا ہے، اس کو کیسے خرچ کرنا ہے، کیسے اولاد کی تربیت کرنی ہے، کیسے ماں باپ کا خیال کرنا ہے۔ یہ سارے حکم اللہ نے واضح بتائے، ان کو چھوڑ کے وہ اس کے پیچھے ہیں، تو ایسے لوگ فتنہ کرنے والے ہیں۔ وابتغاء تأویلہ، اور وہ اس کی اصل حقیقت کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ اصل حقیقت کیسے پتہ چلے گی؟ اصل حقیقت انسان کو نہیں پتہ چل سکتی ان کو۔ وما یعلم، اور نہیں جانتا، نہیں علم، تأویلہ، ان کی اصل حقیقت کا۔ یہ جو اصل حقیقت ہے، جتنی بھی متشابہ آیات ہیں ان کی اصل حقیقت نہیں پتہ الا اللہ، مگر صرف اللہ کو۔ اب جب ہمیں قرآن میں اپنا رب یہ سمجھا رہا ہے کہ متشابہات کے پیچھے نہ جائیں، محکمات پہ عمل کر کے کامیاب ہو کے میرے پاس آ جائیں، تو ایسی چیز کی تعویل ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے جو خود باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا علم صرف میرے اللہ کو ہے۔ تو جس کا اللہ کو علم ہے، ہم کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ کوئی انسان کیسے تلاش کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں تلاش کر سکتا۔ والراسخون فی العلم، اور جو راسخ ہیں علم میں، جن کو اللہ نے اس قرآن کا علم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا علم دیا، احادیث کا علم دیا، وہ اپنے علم میں پختہ ہیں، پکے ہیں، وہ کامل یقین کے ساتھ ہیں، کامل علم والے ہیں۔ یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، بہی، اس چیز پر، اس قرآن پر، متشابہات پہ بھی ایمان لائے اور محکمات پہ بھی ایمان لائے، سب اللہ کی طرف سے ہے، اور عمل ہم نے کس پہ کرنا ہے، زندگی کس پہ گزارنی ہے، وہ محکمات پہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر، کل من عند ربنا، یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہے۔ دونوں آیات، دونوں قسم کی آیات میرے اللہ کی ہیں، اللہ نے اتاری ہیں اور اس قرآن کے اندر ہیں۔ عمل ہم نے کرنا ہے محکمات پہ، متشابہات کے پیچھے نہیں جانا۔ جتنا رب نے فرمایا ہم اس کو کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کا چہرہ اللہ کی شان کے مطابق، اللہ کا استوا اللہ کی شان کے مطابق، قبر میں وہ ہوگا جو میرا رب جانے گا۔ کس کی جنت ہے، کس کے لیے جنت نہیں ہے، یہ فیصلے میرے رب کے پاس ہیں، اور اعمال کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ بھی میرا اللہ جانتا ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ ضرور آئے گی، کب آئے گی یہ ہمیں نہیں پتہ، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے وہ چیزیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے رب نے جو کچھ اتارا ہے ہمارا اس پہ یقین ہے کہ یہ اللہ نے اتارا ہے، اور یہ لوگ ہیں والراسخون فی العلم، جو اپنے علم میں پختہ ہیں، جنہیں علم قرآن آتا ہے۔ وما یذکروا، اور نہیں نصیحت پکڑتے اس قرآن سے، کون؟ الا اولی الالباب، وہ لوگ جو عقل والے ہیں۔ اولی الالباب، یہ قرآن میں بار بار لفظ استعمال ہوگا۔ اولی الالباب اس عقل مند کو کہتے ہیں کہ جس کے
ہر عمل میں اس کی نظر اس کے نتیجے پہ ہو کہ آخرت میں مجھے اس عمل سے اللہ میرا راضی ہوگا یا مجھ سے ناراض ہوگا۔ اگر کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے تو اولی الالباب وہ ہے کہ وہ فوراً اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے معاف کروا لیتا ہے۔ اور اگر اچھا عمل ہوتا ہے تو اس کے دل کو اطمینان ملتا ہے کہ مجھ سے اللہ نے نیکی کروا لی، مجھے اللہ نے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو یہ ہیں اولی الالباب۔ تو اللہ کا علم، اللہ کی تخلیق، اللہ کے محکمات، اللہ کے متشابہات سب میرے رب کی طرف سے، عمل ہمارا محکمات پہ ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دیں، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔